والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، بانیان محفل، حاضرین محفل، ثنا خانان محفل، صدر محفل، زینت محفل جناب پیر طریقت حضرت قبلہ پیر حاجی سکندر حیات قلندر صاحب، علماء کرام، نعت خوان، شیرین لسان، بسط واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام، جس آیت کریمہ کو میں نے کل اسی مقام پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ایک مرتبہ پھر اسی آیت کریمہ کا وہ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. حصول برکت کے لیے ترجمہ سماعت فرما لیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترا. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ رب العزت نے جنت فروخت کرنی ہے. سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ نے جنت کو بیچنا ہے. اب رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنت کو فروخت کرنا ہے، جنت بیچنی ہے. ہم بھی دکانیں بیچتے ہیں، مکانات کو فروخت کرتے ہیں، پلاٹ فروخت کرتے ہیں، لکھ دیتے ہیں مکان برائے فروخت، دکان برائے فروخت. اب میں اور آپ اگر کوئی چیز بیچنا چاہیں تو اس پہ قید نہیں لگاتے کہ خریدنے والا کون ہے. یعنی کہ پابندی نہیں ہے، کوئی بھی خرید لے، چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی مسلک سے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں. بس ہم نے دکان بیچنی ہے، ہم نے مکان بیچنا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترا، میں نے جنت بیچنی ہے لیکن ہر کسی کو نہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا سب کو نہیں، من المؤمنین. اللہ فرماتا ہے بیچنی میں نے مؤمنین کو. جنت میں نے مومنین کو دینی ہے اور اس کی قیمت بھی مومن دے سکتا ہے. یا اللہ اس کی قیمت کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے انفسہم، پہلے میں جان لوں گا، وَأَمْوَالَهُمْ، پھر مال لوں گا،
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جو مال اور جان مجھے دے دے گا میں جنت کی رجسٹری اس کے حوالے کر دوں گا۔ اب رب تعالیٰ نے اس کی قیمت کو طے کر دیا، پہلے جان پھر مال۔ حسین ابن علی بولے کہ مولا جنت میں خریدوں گا، جنت میں خریدوں گا، لیکن پاک پروردگار آپ نے پہلے جان مانگی ہے پھر مال۔ میں یہ کہتا ہوں مولا پہلے میرا مال لے پھر میری جان لے، پہلے مال پھر جان۔ کیا اے حسین تجھے جان پیاری ہے؟ جان کو مؤخر کرتا ہے اور مال کو مقدم کرتا ہے، مال پہلے جان بعد میں۔ جان سے پیار ہے کہ جتنی دیر مال رب لے گا اتنی دیر میں زندہ رہ لوں گا۔ آواز آئی نہیں، میں نے جان اس لیے مؤخر کی، میں چاہتا ہوں کہ اگر پہلے جان چلی جائے تو مال بچ جائے گا، جو مرضی لوٹتا رہے، مرنے والے کو کیا فکر ہے؟ جب میں مکلف نہیں رہوں گا تو پھر کیا فکر ہے؟ میں چاہتا ہوں مولا میری جان پہلے نہیں، اگر میں پہلے جان دے دوں تو مال جو مرضی لوٹ لے میرے کام کا تو نہیں ہے۔ پاک پروردگار میں چاہتا ہوں پہلے میرا مال لے، میری آنکھوں کے سامنے میرا مال لے، اور مال بھی ایسا ویسا نہیں، بیمار عابد کو پیچھے چھوڑ دوں گا، صحت مند علی اکبر کو آگے کر دوں گا، علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ ذبح کرواؤں گا، اپنے بھائی حسن کی تصویر کے ٹکڑے اٹھتے دیکھوں گا، پاک پروردگار اونو محمد کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے دیکھوں گا، پہلے مال دوں گا پھر اپنی جان دوں گا۔ اور مولا میں تیرے نبی کا نواسا تیری بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ مال اور جان حسین کا لے لے، جنت حسین کے نانا کی امت کو دے۔ قیمت نبی کا نواسا حسین دے گا، لیکن جنت کا وارث مصطفیٰ کا امتی بن گیا۔ اب یہ حسین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور کس انداز میں دیکھیں، میں نے کل بھی بیان کیا کہ اسلام ہم تک جس انداز میں پہنچا ہے یہ میرے نبی کے نواسوں کی قربانی کا صلہ ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کے نواسے حسین اگر یزید کے سامنے ڈٹ کے کھڑے نہ ہوتے تو دوستو آج اس وقت سے لے کر آج تک یزید کا دور ہوتا۔ حسین نے بتا دیا، جس وقت مروان نے کہا حسین یزید کی بیعت کر، ولید بن عقبہ نے پیغام دیا جو گورنر تھا مدینہ کا، حسین نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، میں نے سنا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، وہ بد کردار ہے، وہ شریعت پہ عمل نہیں کرتا، وہ شریعت کو تبدیل کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فاسق و فاجر ہے، حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں بیعت کرنا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ ایسے نفوس ہیں کہ رب فرماتا ہے ان کے قریب ناپاکی آ ہی نہیں سکتی، ان کے قریب ناپاکی آ ہی نہیں سکتی۔ تو جب ناپاکی ان کے قریب نہیں آ سکتی تو یہ یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتا؟ کہا کہ میں کیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا؟ وہ ناپاک ہے، بدبخت ہے، بد کردار ہے، وہ شرابی ہے۔ اگر میں اس کا اقرار کروں اس زبان سے جس زبان کو مصطفیٰ نے چوسا، جس زبان پہ پہلی گرتی مصطفیٰ کے لعاب کی لگی، میں کیسے اس کا اقرار کروں؟ دوستو توجہ کیجئے، یہ بیٹا کس کا ہے؟ یہ نواسا کس کا ہے؟ ماں کون ہے؟ خاتون جنت کون ہے؟ علامہ اقبال شاعر مشرق مصور پاکستان، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اے فاطمہ میں نے حضرت عیسیٰ کی ماں مریم کا مقام پڑھا تو میں نے پڑھا تو مجھے ایک نسبت ملی۔ کون سی نسبت؟ کہ حضرت مریم کی ایک نسبت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ میں نے ایک اور خاتون اس کا مقام پڑھا، اس کا نام کلثوم ہے، جب اس کی نسبت کو پڑھا تو اس کی بھی ایک نسبت ہے کہ وہ موسیٰ کی بہن ہے۔ جس عورت کا مقام پڑھا کسی کی ایک نسبت، کسی کی دو نسبتیں، عائشہ کو پڑھوں تو صدیق کی بیٹی ہے، نبی کی بیوی ہے، دو نسبتیں ملی۔
کسی کی ایک نسبت، کسی کی دو نسبتیں. اے فاطمہ جب میں نے تیرے مقام کو پڑھا ہے نا، جتنی پیاری اور جتنی بلند نسبتیں تیری مجھے نظر آئی کائنات میں کسی عورت کی نظر نہیں. تین نسبتیں. علامہ اقبال کا شعر سنیے. اقبال کہتا ہے پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. اے فاطمہ تیری پہلی نسبت کہ تو اس کی بیٹی ہے جو کل جہانوں کی رحمت ہے. دیکھیں نا، بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے. آپ نے سن رکھا ہوگا علماء سے، بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے. اب بیٹی رحمت ہے، صدقے جائیں اس فاطمہ کے پیر کی مٹی پہ کہ یہ اس نبی کے لیے رحمت ہے جو کل کائنات کے لیے رحمت ہے، جو کل کائنات کے لیے رحمت. اور عورت اپنے خامند کے ایمان کی شریک ہوا کرتی ہے، یہ شریعت میں ہے. اب فاطمہ کا مقام دیکھیں، یہ اس کے ایمان میں شریک ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا علی ایمان کل. علی ایمان کل ہے. اور ماں کے قدموں میں بیٹوں کے لیے جنت ہے. میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. اللہ نے جنت بیٹوں کے لیے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی. فاطمہ تیری عظمت کو کروڑوں سلام، تیرے قدموں میں ان کے لیے جنت جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جو کل جہانوں کے لیے نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار اور کل جہانوں کی رحمت کے لیے تو رحمت، ایمان کل کے تو ایمان کی شریک. فاطمہ تیری تین نسبتیں نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. اس کی نور چشم ہے جو پہلوں کا بھی امام ہے اور قیامت تک سب کا امام ہے. دوسری نسبت بانوے آتاج دار حلقہ. اقبال اپنا عقیدہ بھی بیان کر رہا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں اقبال کون تھا، اس شعر سے جان لیجیے. اقبال کہتا ہے بانوے آتاج دار حلقہ کون؟ مرتضی مشکل کشا شیر خدا. مرتضی مشکل کشا شیر خدا، نبی کی بیوی، نبی کی بیٹی علی شیر خدا تاجدار حلقہ کی بیوی. دو نسبتیں. تیسری نسبت مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق. تو ماں ہے تو ان کی جہاں ہر انسان کے دل میں جس جگہ پہ خدا رسول کے لیے محبت کی انتہا ہوتی ہے، تیرے بیٹوں کے دل میں وہاں محبت کی ابتدا ہوا. تو ان کی ماں ہے. تین نسبتیں. اب تین نسبتیں بیان کرنے کے بعد اقبال خاموش نہیں ہوا، قلم کو روکا نہیں. اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس، رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے محمد مصطفیٰ. اے فاطمہ اگر میرے پیروں میں شریعت مصطفیٰ کی بیڑیاں نہ ہوتی، اگر محمد کی شریعت مجھے نہ روکتی، تو فاطمہ خدا کی عزت کی قسم اقبال تیری قبر پہ آ کے سجدہ کرتا. اقبال تیری قبر پہ آ کے سجدہ کرتا کہ تیرا یہ مقام ہے. کیا بیان کروں میں فاطمہ کا مقام؟ کون فاطمہ؟ ہمارا ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے شبیر و شبر دی امی زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہن تیرے کمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہن تیرے کمی زہرا. اور ساری ساری رات خدا کی عبادت کرنے والی وہ فاطمہ، مصطفیٰ کے گھر میں پیدا ہونے والی. دیکھیں نا، نکاح ہوا علی شیر خدا کے ساتھ. علی نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کی
کہ سیدی یا رسول اللہ میں فاطمہ سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں. تو میرے نبی نے فرمایا تو اب کہہ رہا ہے یہ میرے اللہ نے تجھ سے پہلے مجھے حکم دے دیا کہ میں نے علی اور فاطمہ کا نکاح عرش پہ کر دیا, فرش پہ تو بھی کر دے. عرش پہ میں نے گواہ جبریل اور میکائیل کو بنا لیا, تو صدیق عمر کو بنا لیا. نکاح مصطفیٰ کریم کو اللہ فرما رہا ہے کر علی کا فاطمہ کے ساتھ, میں نے کر دیا. اور علی پیدا کہاں ہوا پتہ ہے آپ کو؟ بولے بلند آواز سے, کعبہ. کہاں پیدا ہوا؟ کعبہ. کسیرا میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. علی پیدا ہوئے کعبے میں. اور دیکھیے کعبہ کس کا گھر ہے؟ بلند آواز سے بولیے. اللہ کا گھر ہے. کعبہ اللہ کا گھر, ادھر مصطفیٰ کا گھر. اب یہ دلہا اور دلہن کیسے؟ دلہا خدا کے گھر سے آیا, دلہن مصطفیٰ کے گھر سے. دلہا خدا کے گھر سے, دلہن مصطفیٰ کے گھر سے. دلہا پیدا ہوا خدا کے گھر, دلہن پیدا ہوئی مصطفیٰ کے گھر. کیسی عظیم جوڑی تھی. ایک نکاح عرش پہ کرنے والا خدا, ایک نکاح فرش پہ کرنے والا مصطفیٰ. ادھر فرشتوں کی شرکت, ادھر صحابہ کی شرکت. ادھر فرشتوں کی شرکت, ادھر صحابہ کی شرکت. اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں مصطفیٰ نے کھجوریں تقسیم کی, یہاں مصطفیٰ نے کھجوریں تقسیم کی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں نکاح ہوا کھجوریں تقسیم ہو رہی ہیں, جب ادھر نکاح ہوا ہوگا وہاں کچھ تقسیم ہوا, فرشتے تو پاک ہے. تو میرے نبی نے فرمایا, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا یہاں میں کھجوریں تقسیم کر رہا ہوں, وہاں میرے اللہ نے فرشتوں میں ہیرے موتی جواہر لال تقسیم کی. علی اور فاطمہ کے نکاح کے لیے, یعنی کہ علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا صرف فرش پہ نہیں, عرش پہ بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. یہ کیسی عظیم جوڑی ہے. مرج البحرین یلتقیان, امام زرقانی فرماتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان, قرآن کہتا ہے جب دو دریا ملے. زرقانی فرماتے ہیں کہ مرج البحرین سے مراد, ان دو دریاؤں سے مراد علی اور فاطمہ, ان سے مراد علی اور فاطمہ. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, یہ جب دو دریا ملے اس میں سے دو موتی پیدا ہوئے. قرآن کہتا ہے منہما اللؤلؤ والمرجان, ایک لؤلؤ ایک مرجان. امام زرقانی فرماتے ہیں اور محی الدین ابن عربی بھی لکھتے ہیں لؤلؤ سے مراد حسن تھے, مرجان سے مراد حسین. لؤلؤ حسن اور مرجان حسین. اب دیکھیں نا جن کا ماں باپ بے مثال ہو, بچے بھی تو بے مثال ہیں. میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اب دیکھیں نا ابھی بچے تو جنتی جوانوں کے سردار بن گئے. آپ دیکھیں نا, میں مثال دیتا ہوں, اگر اپنی مثال دیتا ہوں, چلے آپ اچھے لوگ ہیں, مجھے اگر کوئی ڈگری دے دینا بی اے کی بغیر پڑھے تو میں محنت نہیں کروں گا. اگر کوئی کہ یہ ڈگری لے لو بعد میں یار پڑھ لینا, تو جب مجھے مل جائے گی محنت کی کیا ضرورت ہے, بغیر محنت کی نہیں ملتی. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, پتہ نہیں کسی اور کے ذہن میں بھی ایسی بات ہوگی, محنت کی کیا ضرورت ہے. اب جب حسین کو جنتی جوانوں کی بادشاہ پہلے مل گئی تو پھر محنت کی کیا ضرورت تھی. پہلے جنتی جوانوں کا سردار, بعد میں قربانی. حسین نے قربانی دے کے بتایا میں سفارشی جنتی نہیں ہوں, میں سفارشی جنتی نہیں ہوں, جو جنت کی قیمت ہے پوری ادا کر کے جنت کا مالک بنوں, پوری قیمت ادا کروں گا. آخر مصطفیٰ کی زبان چوسی ہے. میرے نبی نے وعدے لیے, حضور علیہ السلام نے ہاتھوں پہ اٹھایا, سرکار نے ہاتھوں پہ اٹھایا, آنسو نکلے. کل بھی میں نے بیان کیا, رو کے کہا یہ میرا بیٹا کربلا کی سرزمین پہ شہید ہو جائے. میرے نبی نے تو 56 سال پہلے حسین کی شہادت سے واقعہ کربلا بیان کر دیا. ہم تو آج مارکہ کربلا کے بعد بیان کر رہے ہیں, مصطفیٰ نے تو پہلے بیان کر دیا. اور حضور علیہ السلام اپنے سینے سے لگاتے. دیکھیں شیخ محقق حضرت شاہ عبداللہ نبی سے دل بھی فرماتے ہیں کہ جس جگہ پہ اس وقت میرے نبی علیہ السلام کا روزہ انور ہے, جہاں حضور علیہ السلام کی قبر انور ہے,
وہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، وہ ٹکڑا اللہ کے عرش سے اعلیٰ. اور اس ٹکڑے کی پہچان کیا ہے، اس کی نسبت کیسے مصطفیٰ سے؟ پہلے مصطفیٰ کریم کی قبر لحد مبارک تیار کی گئی، اس کے اوپر ریت ڈالی گئی، ریت کے بعد کھجور کی بنی ہوئی چٹائی، پھر اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام کی جمنی چادریں جو کفن کے طور پہ دی گئی، اس کے بعد مصطفیٰ کا جسم. 3 واسطوں سے اس ٹکڑے کا تعلق میرے نبی سے ہے. کتنے واسطوں سے؟ 3 واسطوں سے. جس ٹکڑے کا تعلق محمد عربی سے ہو وہ تو خدا کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے. تو حسین کا تو مصطفیٰ سے ڈائریکٹ تعلق ہے، حسین کا تو مصطفیٰ سے ڈائریکٹ تعلق ہے. تو اگر 3 واسطوں سے تعلق ہو وہ تو اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے. تو جس کا ڈائریکٹ تعلق ہو، حسین منی و انا من الحسین، میرے نبی نے فرمایا میں حسین سے، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. میرے آقا علیہ السلام سے ڈائریکٹ تعلق. نبی کی زبان چوسی، خاتون جنت کے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ بضعۃ منی، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، اور علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا جسم میرا جسم. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی کے جسم کا ٹکڑا میرے جسم کا ٹکڑا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں علی میرا بھائی ہے. اب علی کا بھی حسین سے تعلق، فاطمہ سے بھی حسین کا تعلق، اور میرے نبی سے بھی تعلق. عاشق کہتا ہے کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول. ارے ملے یہ 3 عناصر تو پھر حسین بنا. علی کا خون لعاب رسول شیر زارا بطول، ملے یہ 3 عناصر تو پھر حسین. جس کا تعلق ڈائریکٹ مصطفیٰ سے، اور جس کی ماں کا یہ مقام، میرے نبی نے فرمایا میری فاطمہ، میری بیٹی، میری لختے جگر، فاطمہ جنت کی حور ہے. فاطمہ جنت کی کیوں کہا؟ امام حسن کی ولادت ہوئی تو بلال نے اذان دی، خاتون جنت مصلی پہ آپ کی نماز پڑھنی شروع کر. جب آپ نے نماز پڑھنی شروع کی تو مدینہ کی بیویوں نے دیکھا، بارگاہ نبوت میں آ کے حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شریعت صرف وہ ہمارے اوپر، ہماری ہم پابندی کریں صرف شریعت کی، فاطمہ پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں، کیسی باتیں کرتی ہو؟ عرض کی آقا ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہو اس وقت تک ہم عبادت یا تلاوت نہیں کر سکتی جب تک ناپاک خون بند نہ ہو جائے. ابھی ابھی حسن کی ولادت ہوئی اور آپ کی بیٹی نماز پڑھ رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا اے مدینہ کی بیویوں ذرا تم میں سے وہ عورت سامنے تو آئے جو میری فاطمہ کی مثل ہے، وہ سامنے تو آئے جو میری فاطمہ کی مثل ہے. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ اس عیب سے پاک جو عیب تم میں ہے، بلکہ میری فاطمہ جنت کی حور ہے. مصطفیٰ نے فرمایا میری فاطمہ تو حیض و نفاس سے بھی پاک ہے، میری فاطمہ حیض و نفاس سے بھی پاک ہے. آپ توجہ کیجئے، سمجھدار لوگ ہیں. دنیا کی کوئی عورت 1 مہینہ عبادت نہیں کر سکتی، 1 مہینہ عبادت لگاتار نہیں کر سکتی. چند ایام ایسے ہیں کہ وہ نہ عبادت کر سکتی ہے نہ تلاوت کر سکتی ہے. ایک فاطمہ ہے، ایک فاطمہ ہے جو لگاتار اللہ کی عبادت کرتی ہے، کوئی خلل نہیں آتا. یا وہ عورت جو حاملہ ہو جائے، پوچھو کسی ماہر سے، کسی سائنسدان سے، کسی میڈیکل کے ساتھ تعلق رکھنے والے سے کہ کیا وجہ ہے وہ عورت حاملہ جو ہے وہ اس عیب سے کیوں پاک ہے جو ماہانہ عورت کو آتا ہے. وہ یہ کہے گا کہ وہ جو پانی، وہ جو خون چلتا ہے وہ اب جو پیٹ میں بچہ اس کی خوراک ہے. اب اس بچے کی بات سمجھیے، میری بڑی پتے کی بات کر رہا ہوں. وہ خون
وہ اس بچے کی خوراک ہے جو پیٹ میں ہے. اب ذرا یہ تو بتائیے جب فاطمہ اس عیب سے پاک ہے تو حسن حسین کی پیٹ میں خوراک کیا تھی؟ حسن حسین کی کیا خوراک؟ جب یہ عیب ہی نہیں، جب وہ خون ہی نہیں، تو پھر کیا؟ جائیں پوچھیں کسی سے، کون بتائے گا؟ اگر بتائے گا تو بریلی کا تاجدار امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلی بتائے گا کہ ان کی پیٹ میں خوراک کیا. میں نے دیکھا، پوچھا کہ اے لوگوں بتاؤ کہ حسن اور حسین پیٹ میں ان کی خوراک کیا؟ مجھے بریلی سے آواز آئی، مولوی کیا تجھے سمجھ نہیں آئی؟ میں نے کہا آپ سمجھائیں. آپ نے فرمایا کہ سن، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جن کا نانا نور ہو ان کی ماں بھی تو نور ہے. اس نبی کا تو بچہ بچہ نور ہے. اگر دو بیٹیاں عثمان کے گھر آئیں، عثمان دو نوروں والا ضرور ہے. عثمان بیٹیوں کی وجہ سے دو نور والا ہو سکتا ہے، تو محمد کا ایک نور تو تسلیم کرنا چاہیے. تو بات دور لے گیا. خاتون جنت کی بات کر رہا تھا کہ فاطمہ عبادت کرتی ہے ساری ساری رات، ایک سجدہ ہوتا ہے. ایک دن نبی علیہ السلام محفل میں تشریف فرما، فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع نہیں ہوتا، کافی دیر ہو گئی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج قیامت تو نہیں آنے لگی؟ قیامت تو نہیں آئی؟ حضور نے فرمایا کیوں؟ آقا سورج طلوع نہیں ہو رہا. میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتی رہی. فجر کی نماز کے بعد وہ لیٹی، اس کی آنکھ لگ گئی تو اس کے بعد اس کا ایک بال دوپٹے سے باہر آیا. سورج اس بال کا حیا کر کے سامنا نہیں کرتا. میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی کا ایک بال سورج سامنا نہیں کرتا. علی نے اس بات کو سنا، علی اٹھے، جلدی سے اپنے گھر آئے، آ کے فاطمہ کو جگایا. اے فاطمہ اٹھ. فاطمہ اٹھی، اپنا دوپٹہ صحیح کیا، ٹھیک کیا، بال اندر کیا، سورج چمکنے لگا. پھر میرے نبی بھی پہنچے. سرکار نے پوچھا اے فاطمہ آج وجہ کیا؟ کبھی تو نہیں سوئی فجر کے بعد، آج کیوں سوئی؟ عرض کی یا رسول اللہ رات کو آپ سے میں نے قرآن سنا، آخرت کی آیات سنی، میں خوف خدا میرے اندر آیا، اللہ سے میں ڈر گئی. آخرت کے فکر کی وجہ سے میں ساری رات نوافل پڑھتی رہی، میں سوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا اے فاطمہ کتنے نفل پڑھے، کتنے نوافل ادا کیے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے نوافل یاد نہیں کہ میں نے کتنے نوافل پڑھے تھے، پر اتنا یاد ہے عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک آپ کی بیٹی فاطمہ نے قرآن کو 5 مرتبہ ختم کر لیا ہے. اب ذرا سوچئے جس کے ایک بال کا حیا سورج بھی کرتا ہے، جس کے بال کا حیا سورج بھی کرتا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، ارے جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے. فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے. تو دیکھیے دوستو، اتنے مقام والی جس کی ماں ہو، جس کا بابا کعبے کا گوہر ہو،
جس کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہو، اور ولادت بھی کیسی، کعبہ میں ولادت، پھر آنکھیں بھی بند کی ہوئی، آنکھیں بھی نہیں کھولتے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا امی بعد امی، میری ماں آمنہ کے بعد میری ماں فاطمہ بنت اسد، میرے نبی علیہ السلام نے ان سے محبت کی، انہوں نے میرے نبی سے پیار کیا۔ اور آپ جس وقت حضرت علی کی ولادت ہوئی تو فاطمہ پریشان ہے کہ میرا بیٹا شاید آنکھوں سے محروم ہے، نابینا ہے، علی کو ہاتھوں پہ اٹھائے رکھا ہے، پریشان ہے۔ سرکار آئے، میرے نبی نے فرمایا چچی مبارک ہو، خیر مبارک کہنے کے بعد ذرا پریشان ہوئی تو سرکار نے پوچھا پریشانی کیسی؟ عرض کی یا رسول اللہ، اے محمد، چونکہ اس وقت نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت تو کیا نہیں تھا، ہم تو ادب والے لوگ ہیں، ہم تو ہر وقت رسالت کو مانتے ہیں۔ آپ نے کہا بیٹا محمد، آنکھوں سے میرا بیٹا معروم ہے، اللہ نے بیٹا تو دیا لیکن آنکھیں نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا ذرا میرے ہاتھوں پہ دی، میرے نبی نے فرمایا ذرا مجھے دو۔ علی کو نبی نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، جب سرکار کے ہاتھوں پہ علی آئے، علی نے آنکھ کھولی، ماذا کی آنکھ کو دیکھا، والضحا کا مکھڑا دیکھا۔ میرے نبی نے فرمایا لے چچی، تیرا بیٹا نابینا نہیں بلکہ اس کا اللہ سے وعدہ تھا کہ اے علی، اگر کعبے کے اندر جنم لینا ہے تو پھر وعدہ کر اس وقت تک آنکھ نہیں کھولے گا جب تک محمد کا چہرہ سامنے نہ آ جائے۔ جب تک میرے نبی کا چہرہ سامنے نہ آئے۔ علی نے سب سے پہلے آنکھ کھولی، چہرہ والضحا کو دیکھا، سب سے پہلے میرے نبی کا مکھڑا دیکھا۔ اسی لیے سب سے پہلے کلمہ بھی جب اعلان نبوت ہوا میرے نبی کے خاندان میں، سب سے پہلے کلمہ بھی علی شیر خدا نے پڑھا۔ علی نے کلمہ پڑھا اور وعدہ کیا یا رسول اللہ عمر چھوٹی ہے، چھوٹی عمر میں کلمہ پڑھا، عمر چھوٹی ہے پر وعدہ کرتا ہوں سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، یا رسول اللہ علی آپ کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ یہ تو حسین کے باپ کا مقام ہے، یہ کیوں میں بیان کر رہا ہوں، پتہ چلے کہ بیٹا کس کا ہے۔ اور جس وقت امیر معاویہ کا وصال ہوا، اس وقت یزید تخت پہ فائز ہوا، ولید بن عقبہ کو اس نے پیغام دیا کہ حسین سے بیعت لو، عبداللہ بن زبیر سے بیعت لو۔ اس کو فکر تھی کہ اگر حسین یا عبداللہ بن زبیر بیعت لینے لگ جائیں تو پھر میری بیعت کون کرے گا؟ سب سے پہلے ان سے بیعت لو۔ مروان کو کہا کہ بیعت لو، مروان ولید بن عقبہ کے پاس تھا، اور جس وقت امام حسین کو بلایا گیا، امام حسین کے ساتھ جوان بھی تھے، امام علی مقام نے فرمایا میں لڑنے نہیں جا رہا، آپ دروازے پہ رکنا، اگر میرے ساتھ کوئی ایسا ویسا معاملہ پیش آئے تو پھر ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے لڑنے کی، اگر وہ مجھ سے ادب سے بات کرتے ہیں میں صلح صفائی سے جواب دیتا ہوں تو کوئی بھی ہماری طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے۔ حسین پہنچے، ولید بن عقبہ نے پیغام یزید کا دیا، تو اس وقت امام حسین نے ولید بن عقبہ سے کہا میں کیسے بیعت کر لوں، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد ولید بن عقبہ مطمئن ہو گیا۔ مروان کہنے لگا اے ولید بن عقبہ، اگر حسین بیعت نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دو۔ حسین نے جب دیکھا نا شیروں کی طرح مروان کی طرف، فرمایا دنیا کے کتے تو مدینے میں میرے قتل کی بات کرتا ہے، مدینے میں میرے قتل کی بات کرتا ہے، تو کیا تجھ سے بڑا بھی کوئی بدماش آ جائے حسین کو مدینے میں قتل نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا حسین اس ناز سے بات کر رہا، اس کی وجہ کیا؟ فرمایا کیا تو نے مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا کہ عاصبنی بھی اردی یقتل یقال لہا کربلا؟ ارے میرے نبی نے فرمایا میرا حسین کربلا میں شہید۔ دنیا ادھر کی ادھر تو ہو سکتی ہے پر مصطفیٰ کا قول نہیں بدل سکتا۔ جو میرے نبی کی زبان سے بات نکل گئی وہ ہو کے رہے گی۔ اب اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے، ہمارے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ نبی نواسے کی تقدیر کیوں نہیں بدل سکے؟ آج ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہماری مدد کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم نے نواسے کی مدد کیوں نہیں کی؟ دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے میرے نواسے کی تقدیر بدل، نانا کون کہتا ہے مصطفیٰ نے دعا نہیں کی؟ میرے نبی نے دعا کی تھی، میرے نبی نے، سرکار نے دعا کی،
اے پاک پروردگار اللہم آتل حسین صبرم و اجرا، پاک پروردگار میرے حسین کو صبر بھی دینا اور میرے حسین کو اس کا اجر بھی دینا، صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا۔ اب یہ دو دعائیں ہیں، صبر بھی اور اب کیسی لگی؟ ایسا تاریخ اسلام میں کوئی صابر نہیں ملے گا، تاریخ اسلام میں کوئی صابر۔ اور پھر اجر کیا ملا؟ قربانی بعد میں پیش کی، جنتی جوانوں کا سردار پہلے بن گیا۔ یہ مصطفیٰ کی دعا تھی۔ یہ وہ نبی ہے جو اگر نماز کے دوران ایسے کر کے دیکھیں تو قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے، انگلی اٹھائیں تو ڈوبا سورج واپس پلٹ آتا ہے، انگلی اٹھائیں تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ چاند قدموں میں آ جاتا ہے۔ اگر یہ چاہتے تو نوازے کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ دیکھیں حسین ابن علی، آج جس وقت اس سے کہا گیا بیعت کرو، کہا میں بیعت نہیں کروں گا، پھر پیغام دیا گیا کہ پھر قتل کر دیے جاؤ گے، حسین نے کہا میں مدینہ چھوڑ دوں گا، کہا مدینہ چھوڑ دے اگر بیعت نہیں کرنی تو۔ اپنی بہن زینب کے پاس آئے، اپنے نفوس قدسیہ کو تیار کیا، 72 مرد و زن کا قافلہ ترتیب دیا، حسین چلے مدینہ طیبہ سے، بیویاں سیدہ زینب کے پاس آئیں، بیویوں نے اپنے دوپٹے زینب کے قدموں میں رکھ دیے۔ زینب سے کہا اے زینب آپ مدینہ چھوڑ کے نہ جائیں، آپ کی وجہ سے مدینے میں رونق، ہم بیویاں آپ کے پاس آتی ہیں، جب ہمیں فاطمہ کی یاد ستائے آپ کا چہرہ دیکھتی ہیں۔ زینب نہ رکی، آپ نے فرمایا میرا بھائی حسین جائے گا، میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ جب علی اکبر نکلے، مدینے کے جوان علی اکبر کے قدم پکڑتے ہیں کہ اے شفیع مصطفیٰ، اے مصطفیٰ کی تصویر، جب ہمیں نبی کی یاد ستائے ہم تمہارا چہرہ دیکھتے ہیں۔ حسین سے کہا اے حسین ابن علی آپ مدینہ چھوڑ کے نہ جائیں، آپ تو مدینے کی رونق ہے، دنیا آپ کو یہاں دیکھنے آتی ہے، آپ کسے دیکھنے جا رہے ہیں؟ حسین نے فرمایا یہاں دنیا ہمیں دیکھنے آتی ہے، ہم سب مل کے جا کے اپنے خدا بندے قدوس کے جلووں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم وحدہ اللہ شریف کے جلووں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حسین چلے، قافلہ ساتھ لیا، اور شعبان المعظم میں یا 27ویں رجب، دونوں روایات موجود ہیں کہ معراج کی رات، جس رات اللہ کا نبی اللہ کی ملاقات کے لیے گیا، اس رات حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ شریف میں پہنچے، 4 ماہ آپ نے مکہ شریف میں گزارے، حسین نے امامت کروائی، صحابہ نے حسین کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ اس کے بعد جب حسین چلنے لگے تو صحابہ نے روکا کہ کوفیوں کی بے وفائی بڑی مشہور ہے، حسین آپ وہاں نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا حضرت علی کا فرمان سنا کہ ایک دمبے کی صورت میں مکہ المکرمہ کی عظمت کو پامال کیا جائے گا، میں سوچتا ہوں مجھے خوف ہے کہیں وہ دمبا میں نہ بن جاؤں، اس لیے میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ وہاں سے چلے تو راستے میں ایک شاعر جو عام لوگ اس کو فرزوق کہتے ہیں، نام اس کا فرزدق ہے، فرزدق شاعر ملا جو کوفہ سے آ رہا تھا، اس نے حسین کو دیکھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کوفہ نہ جائیں، میں کوفہ سے آ رہا ہوں، میں نے ابھی کوفہ سے آتے ہوئے آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کی لاش کو کوفہ کے بازار میں لٹکا ہوا تھا، میں مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکتا دیکھ کے آیا ہوں، آپ کوفہ نہ جائیں۔ حسین نے کہا شکر ہے مولا۔ فضلک نے کہا شکر کس بات کا؟ میں نے تیرے بھائی کی شہادت کی خبر دی کہ لاش لٹک رہی تھی، آپ نے فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، شکر ہے تو نے لاش کو لٹکا دیکھا ہے، یزید کے دربار میں جھکا ہوا نہیں، شکر ہے جھکا ہوا نہیں دیکھا، میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ شیر کی طرح حسین جا رہا ہے، ہٹ جاؤ میرا راستہ کوئی نہ روکے، اب وہ وقت آ رہا ہے جس کی بشارتیں مجھے نانا گود میں بٹھا کے دیا کرتے۔ حسین کربلا معلیٰ میں پہنچے، لمبا سفر طے کر کے آئے، 29 ذی الحج، سورج غروب ہو رہا ہے، جس وقت کربلا کی سرزمین پہ پہنچے
تو سواریوں کے قدم جم گئے. امام علی مقام نے دیکھا آسمان کی طرف 29 ذی الحج محرم الحرام کا چاند نظر آیا. امام نے آسمان کی طرف دیکھا, دونوں ہاتھ اٹھائے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ پاک پروردگار تیرے نبی کا نواسا حاضر. دعا کرتے آنکھوں میں آنسو. عاشق کہتا پہلی رات محرم والی تے چند اسمانی چڑھیا, ویکھ کے چند نو چند زہرا دے تے انا للہ پڑھیا. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو. آپ نے فرمایا یہ چاند ہماری شہادت کی خبر لے کے آیا, خیمے لگا دو. یہ وہی مقام ہے جس کی بشارت نانا جان نے دی تھی. خیمے لگ گئے, قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو گئی. مغرب کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت, عشاء کی نماز ہوئی قرآن کی تلاوت. 7 دن تک یزیدیوں کے پیغامات آتے رہے. آخر انہوں نے سوچا کہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, ان کا پانی بند کر دو. نہ وضو کرے, نہ عبادت کرے, نہ پانی پینے کو ملے. جب پیاس سے تڑپیں گے خود بخود یہ یزید کی بیعت کا اقرار کریں گے. جس وقت انہوں نے یہ کام کرنا چاہا, کہا پانی بند کر دیں گے. حسین نے کہا بند کر دو, کر دو بند پانی. پانی بند کر دیا. اور ایک شخص جس کا نام حر تھا 1000 کا قافلہ لے کے حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا تھا. 1000 کا لشکر لے کے. حسین نے اس سے کہا کہ کیا تو مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا جانتا ہوں. کیا تجھے نہیں پتا میں محمد عربی کا نواسا ہوں؟ کہنے لگا جانتا ہوں, لیکن آپ کے بارے میں پتا چلا کہ آپ نے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے. حسین نے کہا پہلے میری بات سن پھر آگے کارروائی کرنا. جب حسین نے اس کو اپنا مدعا سمجھایا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے, تلوار گر گئی اور سیدھا حسین کے قدموں میں آ گیا. اور حسین کے قدموں میں یزیدیوں کی صف میں سے آواز آئی, اے حر کہاں جاتا ہے, آ ادھر واپس, اے حر واپس آ. یزیدی بولے ادھر آ, ادھر خدائی ہے. ارے یزیدی بولے ادھر آ, ادھر خدائی ہے. حسین بولا ادھر آ, یہ مصطفی ہے. حسین بولا ادھر آ کے مصطفی ہے. اور حسین کے قدموں میں حر کے بھائی نے آواز دی, اے حر واپس آ. حر نے کہا کیسے آؤں؟ اس نے کہا ادھر پانی, ادھر پیاس, ادھر کھانا, ادھر بھوک, ادھر دولت, ادھر مفلسی. حر نے کہا ادھر دولت, ادھر مفلسی, یہ باتیں تو ٹھیک ہے, لیکن ادھر جہنم ہے, حسین کے پاس جنت ہے. حسین کے پاس جنت. اب ایک لفظ نے اس کی زندگی کو بدل دیا. آپ نے فرمایا تو واقعی حر ہے. حر کہتے ہیں آزاد. فرمایا جا میں نے تجھے جہنم سے بھی آزاد کر دیا. اور کربلا کا پہلا شہید اس کا نام حر ہے. یہ پہلا شہید تھا کربلا کا. اس نے کہا میں راستہ روکنے کے لیے آیا تھا, اب میں چاہتا ہوں یزیدیوں کا راستہ بھی سب سے پہلے میں روکوں. جام شہادت نوش کیا. پھر یہ شہادتوں کا سلسلہ چلتا ہے. 7 محرم کو پانی بند ہوتا ہے, لیکن تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے ایک دن بھی نہ قرآن کی تلاوت بند ہوئی, نہ عبادت خدا بند. پانی کی کوئی فکر نہ کی, چہرے پہ ملال نہیں آیا. 10 محرم کی صبح حسین اٹھے, فجر کی نماز سے پہلے سیدھا تصویر مصطفیٰ علی اکبر کے خیمے میں آتے ہیں. علی اکبر اپنے ہاتھ کا سرانہ بنا کے زمین پہ لیٹا ہے, بالکل ہو بہو تصویر مصطفیٰ ہے. 18 سال کا جوان ہے, میرے نبی کے ساتھ ملتی جلتی اس کی شکل ہے. حسین آ کے علی اکبر کو آواز دیتے ہیں, علی اکبر اٹھ. علی اکبر اٹھے تو امام حسین نے فرمایا بیٹا تیرا باپ آج ایک
تیرے پاس آخری خواہش لے کے ایک ایمان کرنا چاہتا ہے. علی اکبر کی آنکھوں میں سے آنسو آگے, رو کے کہا بابا جان اگر مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو اتنا خیال کرنا میرے پاس کھجوریں ختم ہو چکی, میرے پاس پینے کے لیے پانی نہیں, پیاسا آپ کے ساتھ ہوں, مسافر ہوں تو آپ کے ساتھ. ابا جان صرف اتنا خیال کیجئے جب بھی آپ نے مجھ سے کچھ مانگا میں نے آپ کو انکار نہیں کیا, اگر آج آپ مانگے تو کوئی ایسی چیز نہ مانگیے گا کہ میں دے نہ سکوں. ابا جان مانگتے ہوئے یہ خیال کیجئے کہ میں آپ کا تابعدار ہوں. حسین نے کہا بس بیٹا آج شاید ہماری فجر کی آخری نماز ہو, ہماری آخری نماز ہو, بعد میں نماز آئے امام ہو شاید مقتدی نہ ہو. بیٹا تیرے پاس آیا ہوں کہ آج آخری نماز جماعت میں کرواؤں گا, اذان تو دے گا. امام علی مقام نے فرمایا اے علی اکبر بیٹا آج میں یہ آخری التجا آخری خواہش دل میں رکھتا ہوں. پنجابی والا کہتا ہے کہ سیری ویلے اور چڑیاں چوکر تے آواز حسین نے ماری, علی اکبر پترا اذان سنا چا اج جگ تو ٹر دیواری. اے بیٹا اذان سنا پر اس درد سے اذان سنا کہ ادھر تو اذان پڑے بلال کی قبر شام میں ہل جائے, بلال کو یہ کہنا پڑے کہ میں نے بھی اذانیں دی, کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی, پر اے پیاسے تو نے تو اذان کا حق ہی ادا کر دیا. اس درد سے اذان دے کہ نانا جان کو مدینہ میں خبر پہنچے, بابا جان کے روزے کا گنبد وجد کرے. علی اکبر نے اذان دینی تھی, اٹھے, اب پانی تو تھا نہیں, تیمم کے لیے زمین پہ آ گئے, جب ہاتھ رکھے تو سامنے دیکھا, مورخین فرماتے ایک سفید کپڑوں میں ملبوس خاتون اپنے سر کی چادر سے کے پاس جا کے پوچھتے ہیں اماں تیرے کپڑوں کے اوپر مسافری کے اثرات نہیں, آلودگی گرد نہیں, اے بی بی مجھے یہ تو بتا آنے والی کربلا کی سرزمین کو صاف کرنے والی تو کون ہے. جب علی اکبر نے پوچھا تو بی بی نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا بیٹا تو مجھے نہیں پہچانتا میں کون ہوں. اے بیٹا ذرا غور سے دیکھ, کہا اپنا تعارف کروائیے. آپ نے فرمایا میں ہوں فاطمہ بنت شار مشرقی, آج اس مقتل میں لیٹے گا میرا حسین, اس لیے چھاڑتی ہوں میں کربلا کی یہ زمین کہ کوئی کنکر اس کے زخموں میں نہ چبھ جائے کہیں. کہ اے بیٹا علی اکبر غور سے دیکھ میری طرف, میں فاطمہ بنت محمد ہوں, میں تیری دادی فاطمہ ہوں, اس لیے زمین کو صاف کرتی ہوں کہ آج میرا بیٹا حسین جب زخم کھا کے گرے گا اس کے جسم پہ زخم ہوں گے, جب زمین پہ گرے گا میں صاف اس لیے کرتی ہوں کہ کوئی کنکر اس کے زخموں میں نہ چبھ جائے, میرے حسین کو کہیں تکلیف نہ ہو, میں اس لیے یہ زمین کو صاف کر رہی ہوں. شہزادہ علی اکبر اب اذان دیتا ہے, اذان ہوئی تو یزیدیوں نے بھی اس اذان کو سنا کہ یہ اذان دینے والا کون ہے. کہنے لگے یہ پیاسا علی اکبر ہے. انہوں نے کہا پیاسا اس در سے اذان دے رہا ہے, اگر پانی پیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا, یہ تو پیاسے کی اذان ہے. امام علی مقام دریا پہ دوڑ جانا مشکیزہ تم اٹھا کے پانی تو جلد لانا کہ پیاسی میری سکینہ دنیا سے جا رہی
جس وقت عباس نے اپنی بہن کا حکم سنا، مشکیزہ کندھے سے لگایا، نعرہ لگایا، تکبیر کا نعرہ بلند کیا، فرات پہ پہنچے، 300 یزیدی دریائے فرات پہ پہرا دے رہے تھے۔ علی کے بیٹے کا للکرا سن کے سب بھاگ گئے۔ جس وقت فرات پہ عباس پہنچے تو کوئی سامنا نہیں کرنے کے لیے تیار، سب چھپ گئے۔ حضرت عباس نے اپنی سواری کی لگامیں ڈھیلی کی کہ میرا گھوڑا پانی پی لے، مشکیزہ بھر لیا اپنے چلو بھرے پانی پینے کے لیے۔ تو خیال آیا کہ خیمے میں تو اصغر بھی پیاسا ہے، حسین بھی پیاسا ہے، علی اکبر بھی پیاسا ہے، جس کے لیے پانی لینے کے لیے آیا پہلے وہ پیے پھر میں پیوں، کہیں میں پیوں تو یہ پانی خیمے تک نہ پہنچے، میں اپنی بہن زینب کو کیا جواب دوں؟ پانی واپس گرا دیا، سواری کی لگامیں کھولی کہ پانی پیے۔ سواری نے بھی کہا میں بھی سادات کی غلام ہوں، میرے سردار پانی نہ پیے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں پانی پیوں۔ تاجدار گورڑا، خواجہ خواجگاں، فاتح قادیہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا واقعہ پڑھیے آپ کی تصانیف میں، آپ کی زبانیں میں، کہ آپ سواری پہ سوار ہیں، آپ گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہیں چلتا نہیں ہے، پھر لگاتے ہیں، اپنے خادم کو کہتے ہیں ذرا دیکھ میری سواری چلتی کیوں نہیں؟ جب شاہ صاحب نے نظر جھکا کے دیکھا تو آپ کی چادر مبارک اس کے سن کے آگے لگی۔ غلام نے کہا شاہ جی، پیر جی، آپ کی چادر کا حیا کر کے یہ سواری آگے قدم نہیں اٹھاتی کہ سید کی چادر کا احترام کرتی ہے۔ تاجدار گورڑا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ غلام نے پوچھا رونے کی کیا وجہ؟ فرمایا میں سوچ رہا ہوں اس 14ویں صدی کے جانور نے سید کی چادر پہچان لی، وہ کون بد کردار تھے جنہوں نے محمد کے خون کو نہیں پہچانا؟ وہ کون بد کردار تھے؟ وہ کون لانتی تھے؟ کون کہتا ہے کہ یزید کافر نہیں؟ کہتے ہیں یزید کو کافر نہ کو، کون کہتا ہے یہ کافر نہیں؟ جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ مصطفیٰ کے قریبیوں سے پیار کرو۔ تو جب یزید نے حسین کو شہید کروایا کیا یہ محبت کا ثبوت ہے؟ یہ نسختی پہ عمل ہو رہا ہے یا نسختی کا انکار ہو رہا ہے؟ تو جو قرآن کو نہیں مانتا کیا وہ مسلمان ہے؟ اس کے کافر ہونے میں شک کون کر سکتا ہے؟ جس نے محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا، شراب کو حلال قرار دیا، جو شریعت کو بدلتا ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں حضرت عباس نے مشکیزہ کاندھے کے ساتھ لگایا تو ظالموں نے کہا کہ ابھی تو یہ پیاسے ہیں، اگر پانی علی اکبر پی گیا تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ خیمے میں پانی نہ جانے پائے، تیروں کی بارش کی، مشک چھلنی کر دی، دونوں بازو بھی کٹوا دیے، زمین پہ گرے، حسین دوڑ کے آئے، بھائی کو سینے سے لگایا تو حضرت عباس نے رو کے کہا کہ اے حسین ابھی میں جام شہادت نوش کرنے والا ہوں، میری ایک آخری خواہش ہے اس پہ عمل کرنا۔ اے میرے بھائی ایک خواہش۔ آپ نے پوچھا میرے بھائی حکم تو کر۔ عرض کی بھائی جان میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں مر جاؤں میری روح نکل جائے، میں جام شہادت نوش کر جاؤں، میری لاش اٹھا کے خیمے میں لے کے نہ جانا۔ پوچھا وجہ کیا؟ عرض کی بھائی جان جب میری لاش خیمے میں جائے گی میری سکینہ پانی مانگے گی، میری لاش تڑپ جائے گی، میری بہن پوچھے گی عباس پانی لے کے آیا، سب پانی پانی کریں گے، ادھر یزیدیوں کے گھوڑے دوڑیں گے، ان کا بوجھ ان کی ٹھوکریں برداشت کروں گا پر پیاسوں کا رونا برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے یہ کٹے بازو لے جا کے زینب کے قدموں میں رکھ دینا، جا کے کہنا کہ عباس معافی مانگتا تھا تیرے حکم کی تعمیل نہ کر سکا۔ کس قدر ان کو آپس میں محبت ہے، کتنی وفائیں ان لوگوں کی آپس میں۔ ادھر حضرت قاسم کہتے ہیں چچا جان میں بھی جانا چاہتا ہوں، فرمایا تو میرے بھائی کی تصویر ہے۔ کہا میرے ابا جان نے مجھے ایک وصیت نامہ دیا تعویذ کی صورت میں نے اپنے ہاتھ پہ باندھا ہے، میرے ابا جان نے حکم دیا اس وقت پڑھنا جب چچا حسین پہ مشکل گھڑی جائے، تو اس سے مشکل وقت کوئی نہیں، کھول کے مل کے پڑھے، جو وصیت ہوگی عمل کریں گے۔ حسین نے کہا کھول، جب اس کو کھولا گیا تو اس پہ لکھا تھا بیٹا قاسم آج میرے بھائی حسین پہ مشکل کھڑی ہے، مشکل وقت ہے،
اگر مجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو اپنے چچا سے پہلے جام شہادت نوش کر کے میرے پاس آ جائے۔ حضرت قاسم شہید ہوئے، حضرت علی اکبر شہید ہوئے، حضرت علی اصغر شہید ہوئے، سب لاشیں اکٹھی کرنے کے بعد امام حسین خیمے میں حضرت اصغر کی میت لا کے اور یہ کہتے ہیں کہ اس کو میں دفن کر کے جاؤں گا۔ اس کو دفن دیکھیں، پیاسا بھی ہے، مسافر بھی ہے، بیویاں بھی ساتھ ہیں، اتنی لاشیں ہیں، پر ہمت حسین کی۔ حسین کا حوصلہ دیکھو، نصیر ملت، تاجدار گولڑا، آپ نے قلم اٹھایا، آپ نے فرمایا آئین مشیت کا شناسا ایسا، ارے آئین مشیت کا شناسا ایسا، اور قدموں میں ہے کوثر وہ پیاسا ایسا، اور کیوں نہ فخر سے جھومے دے رسول عربی، ارے قسمت سے ملتا ہے نواسا ایسا، کیوں نہ فخر سے جھومیں گے رسول عربی، قسمت سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ حسین نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی، علی اصغر کو خود قبر میں اتارا، خود تیار کی قبر، کیوں کہ یزیدیوں کے گھوڑے دوڑیں گے، لاشوں کی بے حرمتی ہوگی، بڑوں کی لاشیں وزن برداشت کر جائے گی، یہ تو معصوم ہے، یہ کہاں ٹھوکریں کھائے گا۔ اس کے بعد سیدہ زینب کے پاس حسین آئے، سلام پیش کیا، سیدہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، انہوں محمد قربان کر کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ دیکھیے حوصلہ میرے نبی کے گھرانے کا، کس طرح صبر کیا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا جا رہا ہے۔ حسین آئے، سلام کیا، بہن نے حسین کی طرف دیکھا، حسین کہتا ہے کہ اے میری بہن زینب، تیرے پاس آج تیرا ویر سوالی بن کے آیا، پھر سوال کرنے آیا، بھیا اب تو میں نے اپنے بیٹوں کو بھی قربان کر دیا ہے، حکم تو پر اب کیا چاہتا ہے۔ حسین نے کہا کہ حضرت عباس، میرا بھائی عباس گیا، میں نے اسے خود سوار کیا تھا، میرے نانا جان معراج کی رات گئے تو جبریل لگامیں پکڑ کے کھڑا تھا، جب بابا علی خیبر کی طرف گئے مصطفیٰ کریم نے خود روانہ کیا، اکبر کو میں نے روانہ کیا، قاسم کو میں نے الوداع کیا، آج حسین کی باری ہے، نہ مجھے میرا بھائی نظر آتا ہے، نہ بابا علی نظر آتا ہے، نہ ماں فاطمہ نظر آتی ہے۔ اے میری بہن زینب، میں چاہتا ہوں آج میرے جتنے رشتے ہیں وہ سارے رشتوں کی وارث تو ہے، اے فاطمہ جلدی کر، بھائی حسن بن کے لگامیں پکڑ، عباس بن کے رکابیں تھام، بابا علی بن کے مجھے تلوار پکڑا، میرے نانے کی ادا بنا کر مجھے تھپکی دے کے سوار کر، میری بہن بن کے سر پہ پگڑی رکھ، ماں بن کے میرا ماتھا چوم، اے زینب سارے رشتے تو نبھا۔ پھر نصیر ملت بولے کہ سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، ارے سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار، بن سور کے جو ہوا بلبل حیدر پہ سوار، ارے شور اٹھا کے گلے باغ بطول آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے۔ حسین نے پگڑی باندھی، تاجدار گولڑا حضرت پیر میرے شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ پگڑی میرے نبی علیہ السلام کی پگڑی تھی۔ پوچھا حسین نے، فاطمہ اے زینب یہ پگڑی کہاں سے لائی ہے؟ کہا یہ وہ پگڑی ہے جو معراج کی رات نانا جان باندھ کے اللہ کی ملاقات کے لیے گئی تھی، یہ وہ پگڑی ہے جو نانا جان باندھ کے گئے۔ حسین نے اس پگڑی کو سر پہ رکھا تو سیدہ سکینہ کو کہا کہ اے بیٹی آج تو یتیم ہو جائے گی، تو یتیم ہو جائے گی۔ پوچھا ابا جان
یہ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا پھوپھی جان سے پوچھ لینا۔ حسین سواری پہ سوار، سکینہ نے راستہ روکا، کہا ابا جان یہ تو آپ بتائیں گے کہ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ حسین نے کہا بیٹی جس کا باپ مر جائے، جس کے باپ کا سایہ اٹھے، وہ بچہ یتیم ہے۔ سکینہ نے ننھے ہاتھ باندھے، رو کے کہا بابا جان ذرا یہ تو بتائیے کہ باپ کا سایہ اٹھ جائے تو بچہ یتیم، جس کا جوان علی اکبر چلا جائے وہ کون ہے؟ جس کی پھوپھی کے بیٹے چلے جائیں اس کو کیا کہیں گے؟ جس کا چچا شہید ہو جائے اس کو کیا کہیں گے؟ حسین نے کہا اے زینب ذرا جلدی آ، میری بیٹی کو سنبھال، آخری وقت اس کو دلاسا دے۔ بچی کو سینے لگایا، فرمایا بیٹی آ، اب سارے مسئلے میں بتاؤں گی۔ نمی عرض کرتی ہے پھوپھی جان آپ کیا بتائیں گی؟ یہ مسئلہ تو ابا جان بتائیں گے، آپ کو کیا پتا؟ آپ نے فرمایا مجھ سے بڑھ کے کون جانتا ہے، کیونکہ کدی وسدا میرا بیٹا میرا میرے گھر وچ لٹھے تارے، میں پہلے 18 ویراں دی اج جوندیاں چندرے مار۔ یہ مقام مجھ سے بڑھ کے کون جانتا ہے؟ یہ پوچھنا تو مجھ سے پوچھ۔ حسین کربلا کے میدان میں اب جس وقت حسین نکلے، مورخین لکھتے ہیں جتنے بھی یزیدی تھے سارے چھپ گئے۔ حسین نے پورے میدان کا چکر لگایا، پورے میدان کا چکر لگایا، کوئی سامنا کرنے کو تیار نہیں۔ پھر نصیر ملت بولے، نصیر ملت بولے کہ سب چھپ گئے، حوروں نے کھڑکیاں کھولی، جنت سے دیکھا کیا ہوا، کربلا کا ذرہ ذرہ بولا ابے چھپتے کیوں ہو، نکلو نا، دیکھو سینہ تانے ہوئے، لو ابن علی آتا ہے، ارے سینہ تانے ہوئے، لو ابن علی آتا ہے، کربلا والو سنبھل جاؤ ولی آتا ہے۔ سینہ تانے ہوئے، ارے سینہ تانے ہوئے، لو ابن علی آتا ہے، اب کربلا والو سنبھل جاؤ ولی آتا ہے۔ کوئی سامنا نہیں کرتا، سب نے کہا چھپ جاؤ، کیوں؟ ابھی نماز کا وقت ہے، حسین نماز پڑھے گا، کیونکہ ایسے اس کے سامنے گئے تو اس نے کھڑا نہیں ہونے دینا کسی کو، ایک ایک کر کے سب کو واصل جہنم کر دے گا۔ اب سب نے دیکھا حسین ابھی عادت میں ہے، جب عبادت میں ہوگا تو یہ اس باپ کا بیٹا ہے جس کی پنڈلی میں تیر لگ جائے تو کھینچنے سے تکلیف ہو، لیکن علی جب نماز پڑھتے ہیں تیر نکلتا علی کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس وقت حملہ کرنا۔ اب حسین نے اللہ سے باتیں شروع کر دی، مولا اب کیا کروں، یہ ملک شام والے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے اور میں چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، یہ آخری نماز ہے، اگر زندگی نے مہلت دی تو پھر پڑھ لوں گا، لیکن اب میں گھوڑے کے اوپر نماز کی نیت باندھوں گا، گھوڑے کا رخ قبلہ کی طرف کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اب میں نے تو قبلے کی طرف کر دیا اس کو، اب خیال تم نے رکھنا ہے کہ یہ قبلے سے کہیں پھر نہ جائے۔ پنجابی میں اس کی ترجمانی کر دوں، سمجھ آ گئی؟ کیونکہ آج آپ سبحان اللہ دلی کہہ رہے ہیں، میں نے کہا شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ بلند آواز سے، اتنی دنیا اتنا بڑا مجمع یار، بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ یہ ذرا کیمرے والے بھائی صاحب پیچھے کی طرف گھمائے نا، کون کر کے سبحان اللہ کر،
لوگوں کو پتا چلے کہ پشاور والے حسین کے ساتھ کتنی محبت رکھتے ہیں. بلند آواز سے کہیں. حسین نے سواری کے اوپر نماز کی نیت مانگی. توجہ کرنا جملے کیا پنجابی والے کے. وہ کہتا ہے حسین نے عرض کی بڑی توجہ کے ساتھ کہ مولا نماز تیری اج پڑھن نہ دے من اے شہر شام دے واسے نماز پڑھا کے سواری نورو کا اج جاوا کیڑے پاس تے خواب وچوں آواز آئی تو ناٹھی پوٹ اداسی جت ول تیرا مکھڑا پھر سی میرا کعبہ پھر ڈایا سی. اے حسین جدھر تیرا چہرہ ہوگا میرا قبلہ ادھر ہوگا. اگر یہ رابعہ بدری کو طواف کروانے جا سکتا ہے وہ تو ولی ہے, تو محمد کا بیٹا ہے. تیری تو نسبت محمد کریم سے ہے. جدھر تیرا رخ ہوگا قبلہ سامنے ہوگا. حسین نے نماز کی نیت باندھی. ایک بے ایمان نے تیر کھینچا. تیر وہاں لگا جہاں مصطفیٰ کریم بوسے دیا کرتے تھے. پیشانی پہ تیر لگا, حسین زمین پہ گر گئے. جب حسین زمین پہ آئے تو سر سجدے میں. ادھر قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اسماعیل بھی پیشانی کے بال. اب حسین بھی سجدے میں. حسین بھی سجدے میں. وہ سجدہ جو 72 تسبیحوں والا تھا. کتنی تسبیحات پڑھی تھی مصطفیٰ کریم نے؟ سر سجدے میں گیا پھر اٹھا لیا. چاہے 72 تسبیحات پڑھی سر اٹھا لیا تھا. دنیا نے سجدے میں جاتے بھی دیکھا سر اٹھاتے بھی دیکھا. حسین نے کہا نانا ذرا کربلا کے میدان میں آئیں اپنے بیٹے کا سجدہ دیکھیں. اب دنیا سجدے میں جاتے تو دیکھے گی قیامت تک سر اٹھاتے نہیں دیکھے. اتنا لمبا کوئی سجدہ کر کے تو دکھائے. سر سجدے میں کیسا منظر. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے. ایک سجدہ وہ بھی تھا نا جو علی جامع مسجد کوفہ میں ادا کرنے کے لیے گئے. خارجی لائن نے حملہ کیا, سجدہ نہ کرنے دیا. وہ بھی سجدہ اور نبی کا سجدہ, دو سجدوں کا حق ادا کرنے حسین آگے. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے. ارے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے. موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے. اور وہ علی کا جو سجدہ بچ رہا تھا فجر میں فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے. ارے فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے. حسین نے سجدہ کیا, کیا پڑھا سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. نمازیں پڑھتے ہیں نا, نماز مکمل کیسے ہوتی ہے؟ سلام پھیرنے سے. ایسے ہی ہے بندہ سلام پھیرتا ہے, سلام پھیرنے کے بعد نماز مکمل. شاعر کہتا ہے مزا جو او دی نماز وچ نہ سوز وچ نہ ساز وچ. حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچ کہ ناز وچ. اور سلام پھیرن تو بعد نماز ہوندی ہے سب دی پوری. حسین سجدے چ سر کٹایا, حسین اج بھی نماز وچ. حسین سجدے چ سر کٹایا, حسین اج بھی نماز وچ. جب سر حسین کا نیزے کی نوک پہ بلند ہوا چلا ایک گرجا کے قریب اس کے ساتھ ٹیک لگا کے انہوں نے نیزہ کھڑا کیا تو گرجے کا پادری آیا. وہ آ کے ابو الغموق سے کہنے لگا یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ سر حسین کا ہے. کہنے لگا پورا نام بتا. اس نے کہا حسین ابن علی. اس نے کہا محمد عربی کا نواسہ. کہنے لگے ہاں. کہتا ہے آج رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو.
ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو. کہنے لگے تو سر کو کیا کرے گا؟ اس نے کہا اس بات کو چھوڑو. اس نے کہا میں ان بے ایمانوں یزید کے کتوں سے مشورہ کر لوں. جا کے مشورہ کیا. کہنے لگے کون ہے سر مانگنے والا؟ کہنے لگے وہ پادری ہے. اس نے کہا اس کو کیا لینا دینا؟ ٹھیک ہے. اس کو کہا کوئی مال دے تو سر لے لے ایک رات کے لیے. اس نے کہا 80,000 درہم دوں گا ایک رات کے لیے محمد کے نواسے کا سر مجھے دے دو. ابو الخنوس نے پوچھا تجھے سر میں کیا نظر آیا؟ وہ کہتا ہے وہ نور مجھے انجیل و تورات میں نظر نہیں آیا جو اس کی زلفوں میں نظر آیا. آج تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے انوار سے کہا آج کہیں اور نہیں برسنا، آج حسین کے سر پہ برسے. اپنے گھر میں لے کے آیا، 80,000 درہم پیمنٹ کی، اپنے سامنے رکھ کے عرق گلاب سے اس کو غسل دے کے خوشبو لگا کے سر حسین کی زیارت کرتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. رو کے کہتا ہے مولا کہ میں نے اس کا جسم نہیں دیکھا، ابھی صرف سر دیکھا ہے. جس کے سر میں اتنی نورانیت ہے اس کے وجود میں کتنی نورانیت ہوگی. دیکھنے کے بعد سر حسین سے باتیں کرتا ہے، حسین کے لب ملتے ہیں. تاریخ کو پڑھ، حسین کے عشق سے پڑھ. جب حسین کے سر کے ساتھ اپنا کان لگاتا ہے کہ اس کے لب سے آواز کیسی، تو وہ آواز کیا تھی؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا لیکن اللہ کی تسبیحات سے جدا نہیں ہوا. تسبیح جاری ہے. اب جب یہ منظر دیکھا کہتا ہے تیرا سر کٹ گیا تو پھر بھی زندہ ہے، تو پھر بھی زندہ ہے. اگر پھر بھی میں تیرے نانا کا کلمہ نہ پڑھوں تو مجھ سے بڑھ کے بد نصیب کون ہو سکتا؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. پھر سر حسین جب شام کی گلیوں میں سے گزرتا ہے، ایک شخص چھت پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکافی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ قرآن میں کتنا عجیب قصہ لکھا ہوا ہے اصحاب کاف کا. جب وہ سر حسین اس کے قریب سے گزرا، وہ یزیدی نیچے تھے، سر حسین اوپر تھا، وہ چھت پہ تلاوت کر رہا ہے. سر حسین اس کو بول کے کہتا ہے قرآن میں واقعی لکھا ہے کہ اصحاب کاف کا واقعہ بڑا عجیب ہے، پر آج دیکھ محمد کے نواسے کا واقعہ اس سے بھی عجیب ہے. اس نے یہ سننے کے بعد باہر جان کے پوچھا لوگوں یہ سر کس کا ہے؟ کہا حسین ابن علی کا. اس نے کہا وہ جو محمد کا نواسا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے سر حسین تباہ ہو جا، انہوں نے تیرے نانا کا کلمہ پڑھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دیا. میں تیرا سر تن سے جدا دیکھ کر تیرے نانا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، غلامان مصطفیٰ میں شامل ہو گئے. اب آخری بات، یہ واقعہ بہت لمبا ہے، یہ 10 راتیں تو بہت تھوڑی ہیں، بیان کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے. آخری بات سنیے. جب یزید کے دربار میں امام زین العابدین پہنچے، دوستو 40 اونٹنیوں کی مہار اکیلے زین العابدین کے پاس، بیڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، بیمار بھی ہے، اور سر میں وہ نیزہ جس پہ سر حسین، ہاتھ میں وہ نیزہ جس پہ سر حسین تھا. پھوپھی نے کہا بیٹا ذرا سنبھل کے. کہتا پھوپھی جان کیسے سنبھلوں؟ اوپر دیکھتا ہوں باپ کا سر نظر آتا ہے، پیچھے دیکھتا ہوں تو پردے دار بیویاں نظر آتی ہیں، نیچے دیکھتا ہوں تو اپنے بھائیوں کے سر نظر آتے ہیں، کیا کروں؟ فرمایا سنبھل کے مدینہ جانا ہے. سیدہ زینب نے کہا عرض کی پھوپھی جان یہ بدبخت ہمیں مدینہ جانے دیں گے؟ فرمایا ہاں، یہ جانے یا نہ دیں، ان کے نہ جانے دینے سے کچھ نہیں بنے گا، ہم مدینہ جائیں گے. پھوپھی آپ کیسے کہتی ہیں؟ فرمایا بیٹا جب تیرا باپ حسین آخری مرتبہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا مدینہ جا کے میرے نانا کو میرا سلام کہہ دینا. جب حسین نے کہا مدینہ جانا تو پھر کیسے ہو سکتا مدینہ نہ جانا؟ نبی کے نواسے نے کہہ دیا مدینہ جانا تو ہم مدینہ جائیں گے. یزید کے دربار میں زین العابدین کھڑے ہیں، یزید کا چھوٹا بیٹا زین العابدین کے پاس آیا. بڑی توجہ سے یہ جملہ سنیے گا. امام زین العابدین کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے عابد، زین العابدین آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ایک دن رات میں 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے، آپ کا نام علیوست ہے. زین العابدین اس لیے کہا جاتا ہے کثرت نوافل. اور واقعہ کربلا کے بعد 40 سال آپ زندہ رہے، 40 سال میں آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا.
وہ لانتی جس نے حسین پہ حملہ کیا، جس نے حسین کا سر کاٹا، ایک دن آپ خیمہ میں تشریف فرما، حج کے ایام ہے، وہ پانی پینے کے لیے آپ کے خیمہ میں آیا تو اس نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ زین العابدین ہے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، آپ نے چہرہ نیچے کر لیا تو وہ بھاگا۔ آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کیا چاہیے۔ اس کے دل میں شاید یہ بات تھی کہ زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں۔ وہ واپس آیا تو آپ نے پوچھا کیا چاہیے۔ اب اس کو تسلی ہوگی کہ عابد نے مجھے نہیں پہچانا، کیا چاہیے؟ کہتا پانی پینا ہے۔ آپ نے کہا اس کو سادہ پانی نہ پلاؤ، اس کو شربت پلاؤ، شربت پلاؤ۔ جب شربت پیش کیا تو خود کہتا ہے مجھے نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں۔ فرمایا تو کیا بتائے گا جب پہلے تو آ کے بھاگا، بے ایمان میں نے تو تجھے اسی وقت پہچان لیا۔ اس نے کہا پھر میں تیرے باپ کا قاتل ہوں، مجھے شربت کیوں پلاتا ہے؟ فرمایا جب ہم تیرے مہمان تھے وہ تیری مہمان نوازی تھی، اب تو میرا مہمان ہے، یہ میری مہمان ہے۔ میں علی کا پوتا ہوں، مصطفیٰ کا لخت جگر ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں علی کا خون ہے۔ اب وہ یزید کے دربار میں کھڑا ہے، یزید کا چھوٹا بیٹا آیا، آ کے دھیرے سے امام زین العابدین کو کہتا بتا آج نعرے کس کے بج رہے ہیں، آج نعرے کس کے بج رہے ہیں؟ زین العابدین چپ ہے، وہ ایسے گیا پھر واپس آیا، اتنے میں مؤذن نے اذان کہنی شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یزید کا بیٹا واپس آتا ہے، جب امام زین العابدین کے پاس پہنچا تو مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا اور دنیا کے کتے بتا محمد تیرا باپ ہے یا میرا باپ؟ بتا محمد کس کا باپ ہے؟ تو کہتا نعرے کس کے بج رہے ہیں؟ کہتا تیرا باپ تو شہید ہو گیا۔ فرمایا میرے باپ کا سر تن سے جدا ہوا، حسین 5 تن سے جدا نہیں ہوا۔ ارے مرے ہوئے تو زمین ہوتے ہیں، میرا باپ تو سر کٹانے کے بعد ظالموں تمہارے کندھوں سے بھی اوپر ہے۔ حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ میرے پیر نصیر الدین گولڑوی کا آخری شعر، اسی پہ تقریر ختم۔ آپ نے فرمایا یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، ارے یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا، بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا۔ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ پیر نصیر الدین فرماتے ہیں مردے کو کیوں نہیں نہایا جاتا ہے؟ مردے کو پڑھ بات پہلے سمجھ لینا، بندہ مر گیا ہے، کہتے ہیں کسی کام کا نہیں رہا، تو پھر اگر کسی کام کا نہیں رہا تو پھر اسے نہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جب کوئی چیز کام کی نہیں رہتی، ضائع ہو جاتی ہے، پھر اسے سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھے کپڑے پہنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نصیر ملت فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ قبر میں جا کے میرے نبی کی زیارت کرنی ہے، اس لیے نہلایا جاتا ہے کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ ارے نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے؟ نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے؟ کیونکہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے۔
آپ سب نے کہنا یہ جہاں بھی حسینی ہے. آج یہ پتا چلے یہ تاریخ ساز عشرہ محرم الحرام کا یہ دن آج 7ویں محفل پشاور کے لوگوں آج حسینی ہونے کا ثبوت دو. آپ سب نے سینے کا زور لگا کے کہنا ہے کہ یہ جہاں بھی حسینی ہے پتا چل جائے نجد کے ایوان ہل جائے یہ دل بھی حسینی ہے. یہ جہاں بھی الحمد کے بنا تو ایمان بھی سب نے کہنا حسینی ہے. الحمد کے بنا تو ایمان بھی اور کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کہ ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی اور آگے دیکھیے جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو. جبریل جھلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو. کیا لگتا ہے آقا کا درباں بھی اور گرنے نہیں دیتے کاندھوں سے نواسے کو. گرنے نہیں دیتے کاندھوں سے نواسے کو. یوں لگتا ہے نبیوں کا سلطان بھی یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. یار زندہ صحبت باقی وما علیہ.